نیا سال آتا ہے، نئے سال کی تقریبات ہوتی ہیں، نوجوان طبقہ موج مستی کر کے تقریبات کا انعقاد کر کے اس کو مناتا ہے۔ اب جو مذہبی طبقہ ہے یا مولانا ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ اس خوشی کے مخالف ہوتے ہیں بقول بازے۔ تو یہ ایک چھوٹی سوچ ہے، بہت غلط طرز عمل ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کئی پہلو ہیں۔ نیا سال تو ہم بھی مناتے، ٹھیک ہے۔ اسلامی سال ہوتا ہے یکم محرم جب شروع ہوتی ہے، قمری سال، تو اس کو سیلیبریٹ ہم بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس دن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو شمسی سال ہے یہ بھی خدا ہی کا بنایا ہوا سارا نظام ہے۔ اگر اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے تو بہرحال اس کو بھی ہم مناتے ہیں، اور اس کی بھی مبارکباد تو جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور پورے سال کی پلاننگ کر لی، پچھلے سال کا سوچ لیا، اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات منانے کی نہیں ہے، بات ہے کیسے منانے کی۔ ٹھیک ہے، بات کیسے منانے کی ہے، کیسے منانے کے اندر پرابلم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کہ جناب نیا سال آیا تو جناب دیندار لوگ کھڑے ہو گئے، مذہبی طبقہ کھڑا ہو گیا، بھائی اس رات تو پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت خوب۔ پہلی رات سال کی جو پہلی رات ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر نائٹ، کیا اس رات پولیس ایکٹیو نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ پولیس کیا خوشیوں کی دشمن ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بھائی جو پولیس ایکٹیو ہوتی ہے اس پر آپ کو کلام کیوں نہیں؟ غلط ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا غلط ہوتا ہے؟ وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے؟ قانون کی خلاف ورزی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ون ویلنگ، ٹھیک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اچھا، نمبر 2 جو واہی تباہی اور ہلڑ بازی ہوتی ہے، ٹھیک۔ نمبر 3 جو وہاں کھلے عام شراب نوشی کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ہے سارے خلاف قانون، ٹھیک۔ فائرنگ کی جاتی، فائرنگ کرتے ہیں اور لوگ مرتے بھی ہیں اس سے، یہ ہے خلاف قانون چیزیں، جن کو روکنے کے لیے پولیس کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پولیس کے کھڑے ہونے پر اعتراض ہے؟ اگر تو اس پر اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تو اس پر اعتراض نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزوں کو روکنے کے لیے اگر کچھ لوگ کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے پر اعتراض نہیں ہوگا، روکنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے کیا وہ ایسی ہے کہ اسے روکا جائے۔ ویری گڈ پوائنٹ، اٹ میکس سینس، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے روکا جائے تو پھر اس سے روکنے والے اگر آتھورائزڈ پیپل ہیں تو اس سے روک سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں 2 پہلو عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء یا مذہبی لوگ یہ جن چیزوں سے منع کرتے ہیں، جو پہلی رات سال کی ہوتی ہے اس رات جن چیزوں سے منع کرتے ہیں، یہ بھی فائرنگ سے منع کرتے ہیں، ٹھیک، یہ بھی ون ویلنگ سے منع کرتے ہیں، یہ بھی ہلڑ بازی سے منع کرتے ہیں، یہ بھی شور شرابے سے منع کرتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو تنگ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو بھائی یہی کام پولیس والے کر رہے تھے اور وہ ڈنڈے کے زور پہ کر رہے تھے، اور وہ اپنی لاٹھیاں لے کے کر رہے تھے، اور وہ پکڑ کے تھانوں میں بند کر رہے تھے، اور وہ جیل خانوں میں بھیج رہے تھے۔ تو وہ کام جنہوں نے ڈنڈے کے زور پہ کیا اس پر تو آپ اعتراض نہیں کر رہے، اور یہ جو علماء اور دیندار لوگ اپنی زبان سے صرف منع کر رہے ہیں، ہاتھ سے منع نہیں کر رہے، اس پر آپ کو کس بات کا اعتراض ہو؟ حالانکہ دونوں نے منع ایک ہی چیز سے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے منع کرنا چاہیے تھا، تبھی تو اسے پولیس منع کر رہی تھی کہ خلاف قانون ہے، اور اسی سے علماء منع کر رہے تھے کہ وہ خلاف اسلام بھی ہے۔ ون ویلنگ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، شراب ویسے حرام ہے، اور ہلڑ بازی دوسروں کو تنگ کرنا قانون میں بھی منع، اسلام میں بھی حرام ہے، تو لہذا ان سے منع کرنا یہ صحیح تھا ان کا۔ لہذا اس اعتبار سے تو مذہبی طبقے پر کوئی اعتراض ہی نہیں۔ اور پولیس جو منع کرتی ہے تو پولیس کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہوتا، وہ تو ریاست کی نمائندہ ہوتی، ملک کی نمائندہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست منع کر رہی۔ اب آپ کو کیا ریاست پر کلام ہے، ریاست پہ اعتراض ہے؟ یہ تو یہ اتنی بات ہے۔ اب آ جائے دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اس سے ہٹ کر وہ چیزیں ہیں کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس یا قانون منع نہ کرے لیکن علماء منع کریں۔ جن چیزوں سے صرف علماء منع کرے اور قانون یہ پولیس نہ منع کرے، وہاں پر ایک شے کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے جن چیزوں سے پولیس نے منع کیا وہ تھی قانونی حدود جن سے تجاوز پر منع کیا گیا، یا وہ تھی انسانی حدود
جیسے بسنت منائی جاتی ہے تو گلے کٹتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں لوگ، اس سے قانون بھی منع کرتا ہے، پولیس بھی منع کرتی ہے، یہ انسانی حدیں۔ دوسروں کو تنگ کرنا اس سے انسانیت ہی منع کرتی ہے، ٹھیک ہے، فائرنگ اس سے انسانیت ہی منع کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو انسانی حدود ہیں، انسانیت کی حدود ہیں، ان سے اگر منع کیا جائے تو آپ کو اعتراض نہیں، اور اکثر کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ کوئی لبرل ٹائپ کا بھی ہوگا نا، اتنا پاگل نہیں ہو سکتا کہ وہ بولے نہیں فائرنگ کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں جی ون ویلنگ کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں جی ہلڑ بازی کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں جی سائلنسر نکال کے لوگوں کی نیندیں خراب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایسا احمق آدمی شاید ہی کوئی ہو، یہ کرنے والے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سلجھا ہوا بندہ یا پڑھا لکھا بندہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسانیت کی حدود ہیں، جب تک ان سے منع کیا جاتا ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی ہیں، بے شک بے شک، ہماری انسانیت کی حدود کے ساتھ ہماری اسلام کی بھی حدود ہیں۔ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ تو علماء جو انسانی حدود والی چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے بھی کلام کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور غلط سے منع کرتے ہیں، اور جو اسلامی اعتبار سے حدود ہیں ان کے اعتبار سے بھی کلام کرتے ہیں، اور وہاں جو وائلیشن ہوتی ہے اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تک انسانیت کی حدود وائلیٹ ہوں اور منع کیا جائے تب تک تو آپ کو کوئی کلام نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسلام کی حدود سے تجاوز کیا جائے اور اس سے منع کیا جائے وہاں آپ کلام شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انسانیت کے خلاف کوئی کام ہو، انسانیت کے خلاف کوئی کام ہو، یہ گلے کاٹنے کا، یہ ون ویلنگ کا، یہ فائرنگ کرنے کا، اور کوئی بندہ بولے بھئی کیوں منع کرتے ہو، ٹھیک ہے، کرنے دو، تو آپ بولیں گے یار یہ انسانیت کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں اللہ رسول کے احکام کو ان کی خلاف ورزی کی جائے اور وہاں کوئی منع کرنے لگے تو آپ بولتے ہو کیوں منع کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں انسانیت کی تو قدر ہے، اسلام کی قدر نہیں۔ انسانی حدود و قیود کو تو آپ عزت دیتے ہو اور ان کا لحاظ کرتے ہو، لیکن اسلامی احکام کا آپ لحاظ نہیں کرتے، ان کو آپ عزت نہیں دیتے۔ آپ نے انسانیت کو تو تسلیم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اسلام کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے؟ کوسچن مارک، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اسلام کو تسلیم کیا ہوا ہے تو پھر اسلامی احکام پر اگر کوئی اس کی ترغیب دیتا ہے اور اسلامی احکام کی نافرمانی پہ منع کرتا ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرابلم کسی بندے کا کھڑے ہو کر کسی شے سے روکنا نہیں ہے، اس کے پیچھے بنیاد ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ اگر انسانیت کی وائلیشن ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، کہ منع کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلامی احکام کی وائلیشن ہے تو وہاں منع کرنے پر آپ اعتراض کرتے ہو، تو آپ اپنے ذرا دل کی حالت پہ غور کریں کہ آپ نے جو دین ایمان تسلیم کیا ہوا ہے وہ کس کونے گوشے میں چھپا ہوا ہے، جو انسانیت کے وقت تو ظاہر ہوتا ہے، دوسری چیزوں کے وقت ظاہر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ بات جو دوسری بات آپ نے ذکر کی کہ جی بہت ساری جو چیزیں ان دنوں میں ہوتی ہیں ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو میں نے جو عرض کیا نا کہ بھائی بہت ساری چیزیں جو حدود شرع کے اندر ہیں وہ جتنی مرضی ہوتے رہیں، کوئی کلام نہیں ہے۔ لوگ اگر پارٹی کرتے ہیں اس میں شراب نہیں ہے، اس میں شباب نہیں ہے، اس میں گانا نہیں ہے، اس میں موسیقی نہیں ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ خوشیاں منانے کا قرآن نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خدا کا فضل رحمت اس پہ خوشی منا۔ اس سے استدلالہ یہ بھی ہے کہ خوشی منانا فی نفسی ایک جائز چیز ہے، ناجائز پہ خوشی نہیں منائی جا سکتی۔ فضل خدا پہ تو حکم خدا بندی ہے خوشی منا، اور اس سے ہٹ کر فی نفسی جواز ہے اس کا، تو لہذا خوشی منانے کا معاملہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح احادیث کے اندر ایک نہیں کئی احادیث ہیں جن میں فرمایا کہ اپنے دلوں کو راحت بھی پہنچایا کرو، ربیح القلوب، اپنے دلوں کو راحت بھی پہنچایا کرو۔ تو دل کی جو راحت اور فرحت کا سامان ہے جائز، اس کے کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بات یہ ہے کہ جن سے منع کیا جاتا ہے وہ وہی چیزیں ہیں جن سے آپ کے مانے ہوئے قرآن نے منع کیا ہے، آپ کے مانے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ افسوس ان لوگوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جو مسلمان کہلا کے قرآن کے احکام کے اوپر صاف صاف اس کو ایک سائڈ میں کھڑے لائن لگا کے اپنی طرف سے کہہ رہا تھا جی کرنے دو، مکسنگ ہے تو کرنے دو، کوئی آپس میں تھوڑی بہت کر لیتے ہیں تو کرنے دو، تو پرابلم وہاں پر آتا ہے۔ لہذا علماء کا جو منع کرنا ہے وہ اسلام کے احکام کا جو جذبہ ان کے دل میں ہے اس کے اعتبار سے منع کرنا ہوتا ہے۔